محمد نصیر احمد صاحب کا سوال: ابھی 8 شوال المکرم کو یوم انہدام جنت البقیع گزرا، اس کی کیا وجہ بنی اور اس عمل کا شرعی حکم کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ جی، یہ ایک طبقہ ہے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن مزارات کو، اولیاء کے مزارات کو، گنبدوں کو وہ بت کہتے ہیں، بت، اور کہتے ہیں کہ ان کا گرانا لازمی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بنیاد پر مزارات کو ڈھانے کے لیے جو ان سے ہو سکا وہ کیا، اور اب بھی کئی مزارات پر شام میں، عراق میں، کہاں کہاں حملے کیے، اور فلسطین میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ مسجدیں، مزارات، ان کے نزدیک مزار بنانے کا مطلب بت بنانا، جبکہ یہ مزارات اولیاء اللہ کے ہیں اور ان کی قبروں کے نشان وغیرہ۔ میں پوری تقریریں کر چکا ہوں، اس وقت تو مختصر جواب دے رہا ہوں۔ میری کتاب قبر کے احکام اور آداب پڑھ لیجئے گا، میں نے اس میں اس کا کچھ جواب دیا ہے۔ یہ گنبد بنائے جاتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، وہاں آ کے بیٹھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، دعائیں کر سکیں، ان کو راحت ملے، اور ظاہر ہو کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے، عام شخص کی قبر نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے مطابق یہی تھا کہ جی نہیں، مزارات کو گرانا ہے، انہوں نے بے حرمتی کی، بے ادبی کی۔ غالباً 1925-26 کا واقعہ ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو۔ 1925۔ اب تک مسلمانوں نے کیا کیا؟ آپ نے تو پوچھ لیا نا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے آثار مٹا دیے گئے۔ 35 کنویں تھے مدینہ منورہ میں، صرف ایک بیر عثمان، وہ بھی شاید صحیح جگہ نہیں، ہٹا دیا گیا، لیکن وہ موجود ہے۔ باقی کنویں کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی یادگاریں تھیں، کہاں ہیں وہ؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم غفلت میں ہیں، بادشاہوں کی یادگاریں بنائی جا رہی ہیں، نبی کی یادگاریں مٹائی جا رہی ہیں، اور مسلمان کن چیزوں میں مصروف ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا۔ ایسی نوبت کیوں آ گئی تھی، تو اس کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج کیا ہے؟ وہ پتہ لگا کہ جی جنگ بندی ہو گئی فلسطین میں، ہم لوگ ٹھنڈے ہو گئے، ختم، جوش جذبہ ختم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی دوبارہ ان کی کوئی سازشیں نہیں ہوں گی؟ جو بلڈنگیں گرا دی گئیں، جو لوگ بے گھر ہو گئے، جو لوگ مار دیے گئے، ان کا کیا ہے؟ ایک دھماکہ ہوا تھا یورپ میں، 40 ملکوں نے مل کر احتجاجی جلوس نکالا تھا۔ مسلمانوں کا ایسا کوئی عمل؟ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایمانی غیرت کہاں ہے؟ ابھی کل پرسوں کی رپورٹ ہے، بہت میڈیا نے اس کو کس انداز میں پیش کیا کہ جہاز کے مسافر، ایک لڑکی اور لڑکا، بیائے ہوئے تھے، میاں بیوی تھے یا دوست تھے، اللہ جانے۔ ایئر بلو کی بتائی جاتی ہے بات، اس میں وہ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ حرکتیں کر رہے تھے جو دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، بوس و کنار وغیرہ وغیرہ۔ روکا گیا تو کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اگر یہی کام سڑکوں پر اور اسی طرح عوامی جگہوں پر ہجوم میں ہونے ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ عورت مارچ کیا تھا؟ مسلمان عورتیں اگر تھیں، کیا کسی پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم کو اسلامی حقوق دیے جائیں؟ کیا کسی پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کوئی حدیث، کوئی عورتوں کے بارے میں آیت؟
کوئی عورتوں سے جو ناانصافی ہو رہی ہے شرعی طور پر کوئی پلے کارڈ پہ تھا؟ نہیں، اسلام کے خلاف باتیں تھیں۔ کس نے کروائیں؟ آرگنائزر ہوگا کوئی، ڈونر ہوگا کوئی، کسی نے امداد کی ہوگی، پلان تھا نا۔ اسلامی جمہوریہ میں وہ نکلا، کیا اس ہجوم پہ شیل گرائے گئے؟ کیا اس ہجوم پر ربڑ کی نہیں، چلو دوسری نہیں، ربڑی کی گولیاں چلائی گئی ہوں کہ منتشر ہو جائیں؟ نہیں، نبی کی عزت کے لیے جو لوگ نکلے تھے ان کے تو سینوں پہ ڈائریکٹ ربڑ کی نہیں گولیاں ماری گئی، بندوقوں کی، ان پہ شیل گرائے گئے، ان پہ کیمیکل گرائے گئے۔ یہ ہے نا ہمارا کردار۔ تو مجھے اور آپ کو مل کے سوچنا ہے کہ مسلم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنا درد بانٹ رہا ہوں، میں بھی مجرم ہوں کہ میں وہ کچھ نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے۔ ہم سب کو حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے تمہارے معیار کیا ہے؟ تم نام ریاست مدینہ کا لیتے ہو، کام کون سے کر رہے ہو؟ کس کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں راضی رکھا جائے، مگر کن کو راضی کر رہے ہیں ہم؟ اور ہم سب مل کر، ہماری پارٹیاں، ہماری شادیاں، ہمارے گھریلو سلسلے، ہمارے لباس، ہمارے مزاج، ہمارا تعلیمی نصاب، یہ سب کیا ہے؟ ہم سب مجرم ہیں اور ہم سب اس پہ راضی ہوئے ہیں، اور یہ راضی ہونا ہی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سوچئے گا۔ UAE سے